السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو کلک کر دیں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فلسطین اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فلسطین سے اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 5 فروری کو اظہار یوم یکجہتی کشمیر ڈے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹی ایل پی نے مظفر آباد کشمیر کے اندر 5 فروری کو ریلی نکال کر اور کیمپ لگا کر سب کو حیران کر دیا اور مخالفین کی نیندیں اڑا دیں کہ ریاستی جبر اور ظلم ثانیہ مرتکے کے بعد اور ٹی ایل پی کے جتنے بھی رکن شورا قائدین کو نظر بند کرنے کے باوجود مظفر آباد کشمیر کے اندر ٹی ایل پی کے کارکنان اور رہنماؤں نے ریلی نکال کر یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے ظلم اور جبر سے یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ کیا کشمیر تو کیا فلسطین ہو یا شام ہو یا برما ہو، ٹی ایل پی ہر مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور اس دفعہ کیونکہ ٹی ایل پی کی جتنی بھی شورا ہے وہ سب ریاستی ظلم اور جبر کی وجہ سے نظر بند ہے، تو اس سال اس طرح ریلی نہیں ہوئی جس طرح ہر سال ہوتی تھی۔ اور جیسے کہ پہلے بابا جی نکالتے تھے یتیم خانہ چوک سے لے کر داتا دربار تک، اور ان کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے، آپ کے لخت جگر حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ نکالتے تھے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یتیم خانہ چوک سے لے کر داتا دربار تک۔ تو اس دفعہ وہ نظر بند ہے، ریاست کی ظلم اور ناحق قید میں ہیں۔ تو اس سال کسی بھی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت نے کشمیر کے حوالے سے نہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ ریلی نکالی، نہ کوئی بیان دیا، نہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کوئی معاملہ کیا۔ اس سب ظلم کے باوجود بھی ٹی ایل پی نے مظفر آباد کے اندر ریلی نکال کر سب کو حیران کر دیا۔ اور یہی نہیں، کراچی کے اندر جو ثانیہ گل پلازا ہوا اس کے اندر بھی ٹی ایل پی کے کارکنان فرنٹ لائن پر موجود ہیں، اور وادی تیرہ کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں وہ ٹی ایل پی کے کارکنان اور رہنما ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو میں ایک اور نئی اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ٹی ایل پی نے کراچی کے اندر سندھ کے علاقے نو کوٹ میں ایک واقعہ رہنما ہوا کہ جس کے اندر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گستاخی کی، تو اس موقع پر ٹی ایل پی کے رہنماؤں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا اور اس کو گرفتار کرا لیا۔ ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ٹی ایل پی نے اس گستاخ کو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو گرفتار کرا کر اس کو سزا دلوائی۔ اور اب چلتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کچھ اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے نزدیک کشمیر کا مسئلہ سفارتی، سیاسی یا اقوام متحدہ کا نہیں، بلکہ یہ اسلامی، ایمانی اور جہاد حق کا مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک اسلامی خطہ ہے، جغرافیائی اور اکثریتی لحاظ سے مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور اس پر غیر مسلم کا قبضہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ طاقتور عوام کا آلہ ہے، اور او آئی سی یہ صرف قراردادوں کی حد تک ہے۔ ان اداروں سے انصاف کی قطعاً امید نہیں، بلکہ یہ ایک سارا جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ لہٰذا کشمیر کا مسئلہ نیو یارک کے شہر جنیوا میں نہیں بلکہ میدان عمل یعنی میدان جہاد میں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ راولپنڈی کے ناظم رضوان سیفی صاحب آپ کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج نے آپ کو آگے کی تاریخ دے دی، اور اسی طرح حافظ انس رضوی صاحب آپ کی بھی انشاءاللہ جلد گرفتاری سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد رضوی برادران ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ اور ممکن ہے، امید کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے جو تحریک لبیک کا مرکز ہے جامعہ رحمت للعالمین مسجد اور ابو ذر غفاری مدرسہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ کھل جائے گا۔ اب چلتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں بھارت نے کس طرح اور کیسے ظلم کیے۔ اب معتاد اندازوں کے مطابق میں آپ کو کچھ ان کی درندگی
اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ صرف پچھلے 36 سالوں میں 1,00,000 کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی حراست میں لے کر یعنی جیلوں میں ڈال کر ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ بے شمار کشمیری بستیاں راکھ میں بدل دی گئیں، 1,00,000 سے زائد گھر اور دکانوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ لیکن بطور مسلمان ہمارے لیے سب سے دردناک بات یہ ہے کہ 11,000 مسلمان عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھارتی ویشیوں نے ان کی عزت کو پامال کیا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دردناک بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ خاموش اور دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ نہ اقوام متحدہ سے کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے کشمیریوں کے حق میں، نہ کہیں اور کسی جگہ سے، اور اسی دوران اقوام متحدہ میں مذمت کی قراردادیں پیش کی گئیں، مگر ابھی تک کشمیریوں کے اوپر ظلم بند نہیں ہوا اور نہ بھارت کے خلاف کوئی عملی قدم بھی نہ اٹھایا گیا، یعنی نہ کوئی بھارت کے خلاف بھی کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا۔ اب کشمیر کا واحد حل جہاد ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2025 میں جب ہماری پاک فوج نے بنیان مرصوص آپریشن کیا تھا، صرف ایک ہی حملے سے بھارت کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی اور منہ کی کھانا پڑی، اور ہماری پاک فوج، ہمارے جو فائٹر تھے، انہوں نے ان کے 6 رافیل گرا دیے۔ تو یہ کشمیر کا واحد مسئلہ حل جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عملی طور پر کشمیریوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف مذمتیں یا ریلی نکالنے سے یا اظہار یکجہتی کرنے سے یا قرارداد پیش کرنے سے کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کشمیر کا واحد حل جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرو، انشاءاللہ کشمیر کو اللہ تعالیٰ آزادی دے گا اور کشمیر کے مسلمانوں کو سکھ چین کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔